اچھا، 5 نمازوں کا ثبوت اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیں تو ابتداً یہ سب سے بڑی سورس ہے ہماری قرآن و حدیث، اس سے ہمیں رہنمائی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، آج کل بڑے عجیب و غریب نظریات بعض لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کے اوقات جو ہے وہ 3 ہیں، اور جبکہ بعض تو سرے سے نماز کے ہی انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی 2 نمازیں ہیں یا 3 نمازیں ہیں، 5 ہیں ہی نہیں۔ تو یہ بعض خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پروپوگیٹ کرتے ہیں۔ نمازیں 5 ہی ہیں اور نمازوں کے اوقات بھی 5 ہی ہیں۔ یہ کیٹیگوریکلی بات پہلے تو کلیئر کہ کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ نمازیں 5 ہیں اور نمازوں کے اوقات بھی 5 مقرر ہیں، 5 ہیں، اور یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اور امت کا جو عملی تواتر ہے وہ بھی اسی پر ہے، اجماع بھی اسی پر ہے، تعامل صدیوں سے اسی پر ہے، 5 نمازوں پر اور ان کے 5 اوقات پر۔ رہ گئی بات یہ کہ ایک ہوتا ہے اجمال اور ایک ہوتی ہے تفصیل، یعنی کبھی ہم کوئی بات اختصاراً کہتے ہیں اور کبھی ہم وہی بات کھول کر کہتے ہیں، واضح کر کے کہتے ہیں۔ جیسے اب اگر ہم یہ کہیں کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 2 وقت بیان کیے، ایک دن ایک رات، تو دن رات میں کل 5 نمازیں ہیں۔ لیکن یہ ہے اجمالی بات، یہ ہے اختصار۔ جب ہم کھول کر کہیں گے، جب ہم تفصیل سے بتائیں گے تو پھر وہ اوقات جب ہم بتاتے ہیں تو کتنے اوقات بنیں گے؟ فجر کا الگ وقت ہے، ظہر کا الگ وقت ہے، عصر کا الگ وقت ہے، مغرب کا الگ وقت ہے، عشاء کا الگ وقت ہے۔ اپنے اپنے وقت میں ہی یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے جو اپنے نام ہیں یہ بھی مشعر ہیں اس بات کی طرف کہ ان کے اوقات الگ الگ ہیں۔ تو نمازوں کے اوقات 5 ہیں۔ تو اب کتاب و سنت کے اندر بھی کہیں اجمال سے کام لیا گیا ہے، کہیں تفصیل سے کام لیا گیا ہے، کہیں اختصاراً کوئی بات بیان فرمائی گئی ہے تو وہ اختصاراً بات فرمانے کا مطلب یا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر صرف 2 وقت یا 3 وقت متعین کیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ اختصار کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، اور جہاں تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے وہاں تفصیل سے سارے اوقات بتائے جا رہے ہیں۔ خود حضور جان عالم علیہ السلام کا عمل اسی پر، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل اسی پر، اہل بیت اطہار کا عمل اسی پر، اور صدیوں سے مسلمانوں کا عمل اسی پر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی طرف آئیے تو قرآن مجید کے اندر سورہ اسراء میں، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر ارشاد فرمانا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک، رات کے چھانے تک، اور پھر فرمایا فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز۔ جز بول کر جو ہے کل مراد لینا، قرات بھی چونکہ رکن ہے نماز کا تو قرآن الفجر کا مراد پوری نماز ہے۔ تو یہ جو بات فرمائی ہے، اب دیکھنے کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 3 وقت بیان ہو رہے ہیں، لیکن وہ نمازوں کا جو بیان ہو رہا ہے 5 کے وہ لمبا وقت ہے نا، یہ ایسی جیسے میں نے کہا دن رات، تو سورج جی بالکل 24 گھنٹے کا وہ سرکل بیان ہوا ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھانے تک، غروب ہونے تک، اور پھر صبح کا قرآن، فجر کا قرآن جو ہے سورج ڈھلنے سے لے کر ظہر آ گئی، عصر آ گئی، اور غسق اللیل، دلوک شمس سے لے کر غسق اللیل تک یہ 4 نمازیں پوری آ گئیں، ظہر آ گئی، عصر آ گئی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی، اور قرآن الفجر کہہ کے جو ہے وہ فجر کا ذکر آ گیا، اس کو بالکل سے سیپریٹ کر دیا گیا، بالکل جو ہے وہ واضح کر دیا گیا۔ ایسے ہی جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر جہاں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں، رات کے ٹکڑے میں، زلف۔ تو یہ دن کے جو دونوں کنارے کہے ہیں تو دن کے دونوں کناروں کے اندر دن والی نمازیں آ گئیں۔ دن کے دونوں کناروں کے اندر ایک زوال سے پہلے کا کنارہ ہے، ایک زوال کے بعد کا کنارہ، جسے شرعی طور پر شام کہا جاتا ہے۔ زوال سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور اس کے بعد زوال کے بعد کا جو ذکر ہے وہ کس کا ذکر آیا ہے؟ وہ ظہر کا ذکر آ گیا، عصر کا ذکر آ گیا، اور زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ کے اندر مغرب اور عشاء کا ذکر آ گیا۔ پھر جو ہے وہ سورہ روم کی طرف آئیے، سورہ روم میں کیا فرمایا؟ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اللہ کی پاکی بولو، صبح کرو جب شام کرو اس وقت، اور جب صبح ہو اس وقت، اور اسی کی تعریف کی جاتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جب کچھ دن رہے یعنی عصر کا وقت، عشیہ وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کرو۔ اب دیکھیں یہ 4 اوقات بیان ہوئے ہیں، کل ملا کر دیکھا جائے تفصیل کریں گے 5 ہیں، لیکن اگر اجمالاً دیکھیں تو یہ 4 ہیں۔
اور اللہ کی پاکی بولنے میں نماز داخل ہے. تو جس طرح اس آیت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نمازوں کے اوقات 4 ہیں 5 نہیں ہیں، تو ایسی جہاں 3 کا ذکر ہے ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل اوقات 3 ہیں، بلکہ وہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے کہ جب اجمالاً کہا جائے تو کہیں 3 کہہ کے بیان کیا، کہیں 2 کہہ کے بیان کیا، کہیں 4 کہہ کے بیان کیا، اور جہاں تفصیل کا ذکر ہے وہاں 5 کا ذکر کیا. خود احادیث موجود ہیں، حضور جان عالم علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ایک بندے نے آ کر آپ سے نماز کا پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی معنا ہذین، ہمارے ساتھ 2 دن نماز پڑھو. دونوں دن آپ نے نمازیں پڑھائیں ساری. اس کے بعد فرمایا وقت صلاتکم بین ما رأیتم، تمہاری نماز کا وقت یہ ہے جو تم نے دیکھا. یعنی پہلے دن اول وقت میں پڑھائی تھی، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی. 5 نمازوں کے اس حدیث میں نام بھی موجود ہے، 5 نماز کے اول اوقات اور آخر کے اوقات بھی موجود ہیں. اور یہی حدیث جبریل کے اندر بھی ہے، بڑی مشہور ہے، اکثر معتبر کتب حدیث میں موجود ہے، اس میں بھی ان اوقات کا ذکر موجود ہے حدیث جبریل میں. بہت اچھی بات، آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے دلیل کے ساتھ کلام فرمایا اور ہمارے جواب کو مکمل فرمایا، اپنے جواب کو مکمل فرمایا.